مشال لائبریری جو میں نے اسٹیبلش کیا تھا وہ تھا 26 سپتمبر 2014. بچوں کے لیے ایک الگ سیکشن ان لوگوں نے بنایا ہے جس میں فرسٹ کلاس سے 8 کلاس تک سارے جو بچوں کے بکس تھے جو اس میں پکچرز وغیرہ. ہمارا ایک پروجیکٹ تھا کہ یہ لائبریری کب ڈیولپمنٹ ہوئی, کیسے ڈیولپمنٹ ہوئی اور اس کے کتنی مشکلات آئی یہ بنانے کے لیے, اور یہ اس حوالے سے آئے تھے. اگر آپ پولیٹکس پڑھنا چاہتے ہیں, پولیٹکس کے ساتھ وابستہ بکس پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو ملے گا. اس کے علاوہ اگر آپ مذہبی بک پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو ملے گا. اگر انگلش میں پڑھنا چاہتے ہیں انگلش بھی ملے گا, اردو بھی ملے گا. ہر راغلو شازلمو پر باخلو لپردو د زلمیو د سرو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پر باخلو لپردو کوخ راغلو شازلمو. ہم لوگ بھی زندہ ہے ذرا بول کے دیکھو, ہم لوگ بھی زندہ ہے ذرا بول کے دیکھو, خاموش کتابیں ہے ذرا کھول کے دیکھو. کہاوت ہے کتابوں کو ساتھ رکھنے والا بند کھڑکیوں اور تاریکیوں سے نہیں گھبرا دے. جناب آج ہم موجود ہیں میچنئی ڈسٹرکٹ مومن میں, جہاں پر ایک نوجوان نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک لائبریری قائم کی ہے اس بیکورڈ ایریا میں. انشاءاللہ جس کے جتنی بھی بکس ہے یہ کب قائم ہو گئی, تمام سارے کے سارا معلومات ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. اب ہمارے ساتھ ہی رہے, ہم اندر جائیں گے لائبریری میں کہ کیا حالات ہے لائبریری کے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ مطالعے میں بزی ہے. یہ بہت بیکورڈ ایریا ہے. اگر ہم دیکھیں میچنئی کو, یہاں پر بہت زیادہ اسٹوڈنٹ آتے ہیں, جو علاقائی اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی آتے ہیں. اس کے علاوہ دور دراز علاقوں سے بھی بہت زیادہ لوگ آتے ہیں. مختلف قسم کے بکس یہاں پر آپ کو ملے گا. اگر آپ پولیٹکس پڑھنا چاہتے ہیں, پولیٹکس کے ساتھ وابستہ بکس پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو ملے گا. اس کے علاوہ اگر آپ مذہبی بک پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو ملے گا. اگر انگلش میں پڑھنا چاہتے ہیں انگلش بھی ملے گا, اردو بھی ملے گا. ہر قسم کے بکس یہاں پر آپ کو ملے گا. ہزاروں بکس یہاں پر پڑے ہیں. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جس کا فاؤنڈر ہے, نوجوان ہے, ینگ ہے, ان کے ساتھ بات کرنے کا کہ کیسے اس کا یہ سوچ انیشیٹ ہوا اس بیکورڈ ایریا میں, کیسے اس کے ذہن میں یہ سوچ آیا کہ میں اپنے علاقے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, اپنی قوم اور اپنے وطن کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ سارے کے سارے سوالات میں انشاءاللہ ان سے پوچھ. میرا نام عامر اسلام خان ہے اور میرا تعلق کوہاٹ سے ہے اور BS 8 سیمسٹر جرنلزم کا اسٹوڈنٹ ہوں کوہاٹ یونیورسٹی کا. آج میں مشال خان لائبریری میں آیا ہوں جو میچنئی ضلع محمد میں واقع ہے. آج ہم اس حوالے سے آئے ہیں, یہاں ہمارا ایک پروجیکٹ تھا کہ یہ لائبریری کب ڈیولپمنٹ ہوئی, کیسے ڈیولپمنٹ ہوئی اور اس کے کتنی مشکلات آئی یہ بنانے کے لیے, اور یہ اس حوالے سے آئے تھے. لیکن جہاں آئے تو یہ تو ایک دیہات تھا. میں نے کہا شاید وہ میسر نہیں ہوگی کتابیں یا وہ لوگ, کیونکہ یہاں کے لوگ کو اتنا علم نہیں ہے. لیکن یہاں آیا تو میرے برعکس تھا. یہاں کے اسٹوڈنٹ بچوں بڑوں کو میں دیکھ کے حیران ہو گیا. میں کہا اتنا تو کوہاٹ یا اور کہیں بھی نہیں ہے کہ جتنے لوگوں کا رجحان اس تعلیم کی طرف ہے, کیونکہ میں نے اکثر بچوں بڑوں کو موبائل پہ مگن دیکھا ہے. تو یہاں آیا تو اپنے بچے کتابوں میں مگن, بڑے اپنی کتابیں اخبارات پڑھ رہے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں کہا کہ ابھی بھی کتابوں سے پیار کرنے والے لوگ موجود ہیں. تو اس حوالے سے میں کہا ایک چھوٹا سا پیغام اپنے پاکستانیوں کے لیے دے دوں کہ یار اگر آپ لوگوں نے اتنا اپنے بچوں کو کچھ بنانا چاہتے ہیں, ان کے مستقبل کو سنوارنا چاہتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو کتابوں میں مگن کریں. وہ کتابیں دیں جو ان کو پسند ہیں. اردو چاہیں اردو پڑھیں, اسلامیات چاہیں اسلامیات پڑھیں, لیکن موبائل یہ گیمز کو ہٹ کر انہیں اپنے کتابوں کی طرف دھیان دے تاکہ ان کا ایک مستقبل اچھا ہو. کتابیں ملتے ہیں, مطلب سیاسی نظریات کی کتابیں ملتے ہیں, تفریحی کتاب ملتے ہیں, اسلامی بکس بھی یہاں پر موجود ہیں. یہاں پر جو موٹیویشنل بکس ہے بہت سے بکس یہاں پر موجود ہیں. اور بچوں کے لیے ایک الگ سیکشن ان لوگوں نے بنایا ہے جس میں فرسٹ کلاس سے 8 کلاس تک سارے جو بچوں کے بکس تھے جو اس میں پکچرز وغیرہ اینیمیٹڈ پکچرز وغیرہ ہوتی ہیں یہاں پر موجود ہیں. بچوں کے لیے ایک الگ سیکشن. محمد ہے اور میرا تعلق قبائلی ضلع محمد کے علاقے میں چنئی بھائی پور سے, یہ تحصیل کوہاٹ میں آتا ہے.
میں نے ریسنٹلی اپنا جو ایم فل کر چکا ہوں نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی اسلام آباد سے پیس اینڈ کانفیڈنس لائبریری جو میں نے اسٹیبلش کیا تھا وہ تھا 26 سپتمبر 2014 کو. اس ٹائم میں گورنمنٹ ڈگری کالج اکاؤنٹ سے بی اے کرا تھا. تقریباً میری عمر جو تھی وہ 18 سال کے آس پاس تھی. مشال لائبریری کا جو آغاز کیا تھا میں نے ایک کچے گھر کے ایک کچے کمرے سے کیا تھا اور 150 کتابوں سے کیا تھا جو میرے گھر بڑے بھائیوں کی کتابیں تھی گھر میں تو ان کو اکٹھا کر کے باقاعدہ لائبریری کا شکل دے دیا. جی لائبریری کا آئیڈیا تو اپنے جو فائنانشیل بیک گراؤنڈ ہے اور اس طرح کی اپنی پاسٹ ہسٹری اس سے ہو گیا کیونکہ ایک وقت تھا کہ میں خود اپنے لیے کتاب خرید نہیں سکتا تھا. جنرل کتابیں کچھ مجھے پسند آ گئی لیکن انفارچونیٹلی فائنانشیل کنڈیشن کی وجہ سے نہیں خرید سکا. تو یہ تھا کہ ایک احساس یہ پیدا ہوا کہ ہمارے علاقے میں کتنے سارے نوجوان اور مختلف لوگ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ آگے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن فائنانشیل کنڈیشن کی وجہ سے ان کو کتابیں اس میں چونکہ کتابوں کی قیمت آج کل بہت زیادہ ہے تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اسی لیے میں نے یہ لائبریری کا آغاز کیا لیکن ایک پک کے ارادے کے ساتھ چونکہ ایک کچے گھر سے تھا اور لیکن ارادے پکے تھے. اور الحمدللہ تقریباً مشال لائبریری کو 7.5 سال کا عرصہ ہو چکے 7.5 سال سے زیادہ کا عرصہ. اور ابھی جو موجودہ لائبریری اس کا بلڈنگ بھی پکا بلڈنگ ہے پورا انفراسٹرکچر صحیح ہے شیلفز وغیرہ ہیں. کتابوں کی تعداد 3200 کے قریب ہے. ان کتابوں میں مختلف قسم کی کتابیں جس طرح کی اردو لٹریچر انگریزی پشتو لٹریچر تینوں زبانوں میں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ریلیشنز کے ہو گئے انٹرنیشنل پالیٹکس کے میڈیکل سائنس کے اسلامک ہسٹری یا پاکستان ورلڈ افیئر. اس طرح جو مشال لائبریری کا بنیادی ایک موٹو تھا وہ تھا پیس تھرو بک یعنی کتاب کے ذریعے امن. چونکہ اگر دیکھا جائے تو ہمارا علاقہ ایک ڈارک ایریا ڈارک پیریڈ ہم دیکھ چکے اسپیشلی ٹیررزم کے حوالے سے اور سینکڑوں تعلیمی ادارے تباہ ہو چکے تھے اور ہوتے رہے. تو یہ بھی تھا کہ نوجوانوں کے پاس اس طرح کی اویئرنیس اور پڑھائی کے لیے کوئی اس طرح کے دوسرے مینز نہیں تھے ذرائع نہیں تھے. تو یہ بھی تھا کہ ابھی اپنا وقت آ چکا ہے کہ ہم سوسائٹی کے لیے کچھ دے سکیں اور وہ تھا ایک ایجوکیشن ہمارے پاس جو اپنا تھا کہ ہم ایجوکیشن کی مد میں نوجوانوں کو کافی سارے طریقوں سے انگیج کر سکتے ہیں پیسفلی. تو الحمدللہ مشال لائبریری یہاں کے نوجوانوں کو اور مختلف طبقہ فکر کے لوگوں کو انگیج کرتا آ رہا ہے پیسفل ایکٹیویٹیز میں کتابوں کے ذریعے. اور جو اس کا موٹیو تھا پیس تھرو بک تو الحمدللہ کافی حد تک ہم اچیو کر چکے ہیں. اسی طرح مشال لائبریری کے جو بینیفیشریز ہیں وہ مختلف قسم کے لوگ ہیں یعنی 6 سال کے عمر سے لے کے 70 سال کے لوگ یہاں سے مستفید ہو چکے ہیں اور مستفید ہوتے رہے. اور مشال لائبریری کی جو بچوں کے لیے لائبریری بھی میں اسٹیبلش کر چکا ہوں مشال لائبریری فار چلڈرن. یہ 26 سپتمبر 2021 کو میں نے کیا تھا اور یہ پورے ہمارے سابقہ قبائلی اضلاع سابقہ فاٹا میں اور پوری صوبے خیبر پختونخوا میں بچوں کی پہلی لائبریری ہے. تو بچوں کا بھی کافی سارا ایک اچھا رسپانس مل رہا ہے. یہاں پر بات ابھی جو خواتین کی ہو رہی ہے لیکن انفارچونیٹلی چونکہ ٹرائبل کلچر کی وجہ سے اور یہاں کے کلچر کی وجہ سے خواتین کے لیے آنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو خواتین بہت کم تعداد میں مشال لائبریری کے اندر خود آ کے کتابوں کی سلیکشن کر دیتی ہے اور اس کی ان کے ساتھ اپنی گھر کے کوئی مرد موجود ہوتا ہے یا میری امی جو ہے وہ پڑھی لکھی نہیں ہے لیکن وہ موجود ہوتی ہے ان کو فیسلیٹیٹ کرتی ہے ان کے ساتھ ان کی کتابوں مشال لائبریری کے وزٹ کرانے میں. اور ہاں دوسری بات یہ کہ اس طرح دور دراز کے علاقے اور اسپیشلی خواتین کے لیے ہم موبائل سروس بھی پرووائڈ کرتے ہیں کہ مشال لائبریری موبائل سروس. اور یہ پورے ہمارے ٹرائبل ایریا بشمول صوبے میں پہلی موبائل لائبریری ہے مشال لائبریری موبائل سروس کا نام جو ہم دے چکے ہیں. یہ دور دراز کے جو دوست جاننے والے تو ان کے ذریعے ہم وہ لوگوں کو اکٹھا کریں مختلف لوگوں کو اسٹوڈنٹس وغیرہ کو ہم کتابیں لے کے ان تک پہنچا دیتے ہیں. وہاں پہ وہ کتابوں کی سلیکشن کر لیتے ہیں اور 1 مہینہ 1.5 مہینے بعد وہی دوست کے ذریعے کتابیں واپس ہم کلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ خواتین ان کے لیے جو نوجوان ہیں زیادہ تر ان کے جو گھروں میں پڑھنے والی خواتین ہیں تو ان کے لیے کتابیں لے کے جاتے ہیں. وہ گھر کے اندر 2-3 کتابوں کی سلیکشن کر کے وہ ایزیلی اویل کرتی ہے.